میں ایک بات کرتا ہوں وہ بہت بڑی دلچسپ ہے. یہ جو شیطان ہر ایک آدمی کا ہوتا ہے نا یہ آدمی سے زیادہ ہوشیار ہوتا ہے. میں اس طرح تعبیر کرتا ہوں کہ اگر آپ کی عقل 5 کلو ہے تو اس کے بعد 6 کلو ہے, اور آپ نے اسکول پڑھا 11ویں تو 12ویں پاس کر گیا ہے. اس لیے کہ اس کا مطمع نظر مقصد یہ ہے کہ آپ کو گمراہ کرے اور گرائے اور جہنم میں لے جائے, تو زیادہ چالاک ہوگا نا. اب مولوی کا شیطان مولوی ہوتا ہے, اس کو عالمانہ بات بتاتا ہے. عامی کا شیطان, اور یہ جو تاجر ہوتا ہے اس کا شیطان بھی بہت بڑا بزنس مین ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. تو وہ اس نے کہا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. میں حملہ کروں گا تمام اطراف سے, تو میں سامنے سے آؤں گا, یہ الرٹ ہو جائے گا, چوکنا ہو جائے گا. اچھا بھائی ادھر سے تو یہ الرٹ ہو گیا, ہوشیار ہو گیا, اب میں پیچھے سے آؤں گا, اب میں دائیں سے آؤں گا, بائیں سے آؤں گا, چھوڑوں گا اس کو نہیں. تو اب ہمارے ساتھ وہ کیا کام کرتا ہے, رمضان آ جاتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کے اندر اپنے لیے مغفرت کا سامان نہیں بنائے. تو یہ شیطان سے کہتا ہے کہ ابھی 30 دن ہیں, 3 عشرے ہیں. تو پہلے عشرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمتن واوسطہ مغفرتن وآخرہ عتق من النیران. تو پہلے 2 ہفتے آرام کر لیں, آخری ہفتے میں بس ناڑا کس لیں گے, کمر بند, اور کھڑے ہو جائیں گے, اور رات بھر کیا کریں گے, عبادت کریں گے. اب آخری عشرہ آ گیا, 20 دن تو چلے گئے. تو یہاں کا دیکھو نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا ہے نا, وہ تو طاق میں زیادہ ہوتا ہے. تو لہٰذا وہ جفت 20 چلا گیا, 22 چلا گیا, 24 چلا گیا, 26 چلا گیا, 28 چلا گیا, 30 چلا گیا. اچھا پھر اس کو سمجھاتا ہے کہ ٹھیک ہے طاق ہے, لیکن 21 میں کیا ہے, زیادہ روایتیں تو 25 کی آئی ہیں. 21 بھی چلا گیا, 25 بھی چلا گیا, 23 بھی چلا گیا, اب 25 آیا. تو 25 میں اس کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہ زیادہ روایات تو آئی ہے 27 کی, 27 بہت بڑی رات ہے, تو 25 کو عبادت نہیں کرتا, اور میں 27 کو عبادت کروں گا, اور ایسی عبادت کروں گا کہ شیطان تباہ برباد ہو جائے گا اور میری مغفرت ہو جائے گی. رو رو کے اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا. لہذا اب 27 رہ گیا, اس کے بعد کل 2 راتیں ہیں. تو 27 اس کہتا ہے کہ یہ جو 29 ہے یہ بھی تو اسی مہینے کی رات ہے نا. اب میں 27 کو عبادت کروں تو یہ عید تک وہ کیفیت باقی نہیں رہے گی توبے کی, درمیان میں اور ماحول بن جائے گا. 29 کو کروں اور اسی کیفیت سے عید آ جائے, کتنا بڑا مزہ ہوگا. لہٰذا 27 چلا گیا. اور جب 29 کو وہ چاہتا ہے کہ میں اب عبادت کروں, تو اب اس کو بتاتا ہے دیکھو صرف عبادت تو نہیں ہے نا, بیوی کا بھی آپ پر حق ہے, بچوں کا بھی آپ پر حق ہے. اب آپ نماز پڑھو, ان کے سینڈل نہیں ہیں, آپ نماز پڑھو, ان کے پاس وہ کپڑے نہیں ہیں, تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا. مجھے جانا چاہیے کہ میں ان کے لیے کوئی چیزیں لے لوں. لہذا 29 کی رات صوفی صاحب وہ بازار میں گزار دیتا ہے, اور اس طرح پورا رمضان ضائع ہو جاتا. کتنا بے ایمان ہے, وہ آپ کو خراب کرتا. کیا کہنا ہے اس کو, وہ جب یہ کہتا ہے نا کہ یار 2 عشرے, انہیں کہا نہیں میرے پاس کیا زمانہ دے کہ میں زندہ رہوں گا, نہیں میں نے آج ہی عبادت کرنی. کل وہ کہا یار بہت دن ہے, کوئی بات نہیں, میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکریہ ادا کروں گا اور میں آج عبادت کروں. اس طرح آپ جزم کرو گے جزم, تو وہ شیطان اپنے اس پروگرام کے اندر اور منصوبے میں ناکام ہو جائے. ایک شیطان, اس کا نام ہے ولاحان. کیا ہے ولاحان, ولی خان نا, ولاحان. وہ یہ جو وضو ہے نا اس کے اندر شک ڈالتا ہے. ایک ہوتا ہے وہ نماز کے اندر شک ڈالتا ہے. تو ہمارے شیخ صاحب کہتے تھے کہ جب آدمی بار بار وضو کرتا ہے, بار بار وضو کرتا ہے, کہتا ہے ابھی قطرہ آ گیا, ابھی کوئی پیشاب کی پوزیشن بن گئی, تو آپ اطمینان حاصل کر کے کہو نہیں آج ہم نے بغیر وضو کے پڑھنا. کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہو گئے تو وہ کہہ گیا آپ نے 3 نہیں پڑھی 2 پڑھی ہے, تو وہ کہے 4 نہیں بھی 3 پڑھی, تو آپ کو مشکوک بناتا ہے. تو کہ نہیں, جو آپ کا اپنا ذہن کہتا کی تھی, انہیں کہ نہیں آج تو ہم 3 ہی پڑھیں گے.
تو اس طرح آپ نے اس کے حوصلے کو توڑنا ہے تاکہ وہ حملہ آور نہ ہو، آپ حملہ آور ہو جائیں۔ چلو دیکھیں